رات کی خاموشی کو چیختے ہوئے سائرن نے چیر دیا۔ یہ منظرنامہ ہولناکی کے سبب تھا، اور اسی کے بیچ میں آسمان پر آگ کے گولے لپکنے لگے، زمین دھماکوں سے کانپ اٹھی، اور کیو کے دل میں وہ لمحہ آن پہنچا جس کا تصور بھی لوگوں کے لیے ہولناک تھا۔ سرکاری عمارتوں کی مضبوط دیواریں جو برسوں تک ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، لمحوں میں شعلوں کے حوالے ہو گئیں۔ کھڑکیاں ٹوٹیں، چھتیں گریں، دھواں آسمان سے لپٹ گیا۔ بچوں کی چیخیں، عورتوں کی آہیں اور زخمیوں کی کراہیں اس خوفناک منظر کو اور زیادہ لرزا دینے لگی۔ یہ صرف ایک شہر پر حملہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ جنگ اب کسی حد کو نہیں مانتی۔ اسی آگ اور خون کے بیچ ایک اور دھماکہ ہوا، مگر یہ دھماکہ گولیوں یا میزائلوں کا نہیں تھا، بلکہ طاقت کی سیاست کا تھا، جہاں پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات نے دنیا کو ایک نئے خوفناک دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ یہ ملاقات کسی امن کا آغاز دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ ایک ایسی آندھی کا پیش خیمہ دکھائی دے رہی ہے جو شاید پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، کیو کی فضا ایک بار پھر آگ اور دھوئیں سے بھر گئی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں پہلی بار یوکرین کی سب سے مرکزی اور علامتی سرکاری عمارت براہ راست نشانہ بنی ہے۔ وہی عمارت جہاں سے حکومت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، جہاں سے ملک کی بقا اور جنگ کی حکمت عملی طے کی جاتی ہے۔ اس کی چھت اور بالائی منزلیں شعلوں میں لپٹ گئیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ منظر ایک واضح پیغام تھا کہ یہ جو جنگ ہے وہ اب یوکرین کے سرحدی علاقوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ اب تمہارے دل یعنی کیو کے اندر اقتدار کے محلوں تک پہنچے گی۔ رات بھر فضا ڈرونز اور میزائلوں سے گونجتی رہی ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ حملوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر چکی ہے، گویا آسمان پر موت کا ایک لامتناہی قافلہ اتر رہا ہو۔ رہائشی عمارتوں پر حملوں نے ایک بچے اور ایک نوجوان خاتون سمیت کئی جانیں لی ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی علامتی عمارت پر حملہ یہ باور کرواتا ہے کہ یہ جنگ صرف مورچوں اور میدانوں کی نہیں بلکہ ذہنوں اور حوصلوں کو توڑنے کی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ہدف یوکرین کے فوجی اور صنعتی مراکز تھے، لیکن سوال یہ کہ جب مرکزی سرکاری عمارت کو آگ کی لپیٹ میں آتے دنیا نے دیکھا تو کیا یہ صرف ایک فوجی تنصیب کا نشانہ تھا، یا پھر طاقت کا ایک ایسا مظاہرہ جس کا مقصد دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے ایک نئے اور زیادہ خطرناک موڑ پہ داخل ہو رہی ہے۔ یہ حملہ اس جنگ کے نقشے پہ ایک گہری لکیر کھینچ چکا ہے۔ اب تک کیو کا دل یعنی وسطی علاقہ ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا۔ وہ جگہ جہاں حکومت کے دفاتر ہیں، پارلیمنٹ ہے، صدارتی محل ہے، وہ محفوظ حصاروں کے اندر موجود ہے، اور ولادیمیر زیلنسکی وہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ پہلی مرتبہ براہ راست روسی حملوں کی لپیٹ میں یہ علاقہ آیا ہے۔ اس واقعے نے واضح کیا ہے کہ ماسکو امن کی باتیں زبان سے ضرور کرے گا، مگر میدان جنگ میں اس کے تیور اب سخت تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے، بلکہ پیغام ہے کہ جنگ اب رکنے والی نہیں ہے۔ بے شک پیوٹن کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہو، جنگ نہیں رکے گی۔ اتوار کی صبح ان کا جو آزادی چاک ہے اس کے قریب آسمان پر دھواں بلند ہوتا دکھائی دیا۔ فریڈم سکوائر کے اوپر دھواں جہاں پہ دیکھا گیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ 2 روسی کروز میزائلوں کی آواز گونجی، اور پھر ایک اور دھماکہ ہو گیا جس نے پورے شہر کو لرزا دیا۔ اور یہ منظر یوکرین کے دارالحکومت کیو کے باسیوں کے لیے نیا نہیں ہے، لیکن سرکاری عمارتوں کے سائے میں ایسا ہونا یہ ایک نفسیاتی جھٹکا ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوف اور غیر یقینی کو گہرا کر دے گا۔ عام شہریوں کے گھروں پہ گرنے والے میزائل بھی اسی دردناک کہانی کا حصہ ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اپنے کمرے کے اندر سو رہے تھے، جب اچانک کھڑکیاں ان کی ٹوٹیں اور میاں بیوی ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں، شیشے ان کے جسم کے اوپر بکھرے ہیں اور ایک جوڑا سامنے آیا لیکن وہ بچے ہیں۔ ان کے ہمسائے میں ایک نوجوان عورت اور اس کا بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس کا شوہر شدید زخمی حالت میں اسپتال کے اندر ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے، ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو ابھی ابھی نئے گھر کے اندر منتقل ہوئے تھے، مگر جنگ نے انہیں جینے کا موقع نہیں دیا۔ یہی اس جنگ کا سب سے ہولناک پہلو ہے۔ جہاں حکومتی عمارتوں پر حملے طاقت کی علامت ہیں، وہیں عام گھروں پہ گرنے والے میزائل اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ جنگ کا اصل بوجھ عوام کے کندھوں کے اوپر موجود ہے۔ کیو کی فضا لرز رہی ہے۔ روسی ڈرون حملوں نے اس بار صرف عمارتوں کو نہیں بلکہ زندگیوں کے خوابوں کو بھی چکنا چور کیا ہے۔ یوکرین کے نوجوان فٹ بالر جارجی سوڈاکوف کے اپارٹمنٹ کو بھی اس آتش فشانی نے اپنی لپیٹ میں لیا، جہاں اس کی بیوی اور بچہ گھر کے اندر موجود تھے۔ خوش بختی یا المیہ یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اس کی خاموش تصویریں اور لرزتی ویڈیوز جنگ کی صفاقی کا نوحہ بیان کرتی ہیں۔ کیو کے اور بہت سے لوگ جو ہیں
یا کیف کے اور بہت سے اضلاع جو ہیں اس کی کثیر المنزلہ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا منظر پیش کر رہی ہیں، رہائشیوں کے لیے اپنے ہی گھروں میں پناہ اجنبی ہو چکی ہے۔ اگر زپوریا شہر کی بات کریں تو اس میں 17 افراد کے زخمی ہونے اور گھروں، عمارتوں اور ایک نرسری کے تباہ ہونے کی خبر جو ہے وہ اس جنگ کے پھیلتے زخموں کی نشانی ہے۔ نوف پالیو کا گاؤں جو ہے اس پہ گرنے والا روسی گلائیڈ بم جو ہے اس نے خاتون کی جان لی، ایک شخص جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ صفونیوں کا اور چرنیہو کے جو قصبے ہیں وہاں پہ 2 زندگیاں جو ہیں وہ بجھ گئی ہیں۔ یہ سب اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ انسانی کہانی ہے، ایسے خواب جو ملبے کے نیچے دفن ہوئے ہیں۔ یہ حملے یہ بتاتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کا جنگی عزم ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ سنگین شکل اختیار کر رہا ہے۔ یوکرین کی سڑکیں آج ملبے، شیشوں اور لاشوں کے بیچ ایک ہی صدا بلند کر رہی ہیں کہ یہ جنگ نہیں رکے گی۔ روس اور یوکرین کی جنگ اب ایک ایسے موڑ پہ ہے جہاں ہر حملہ صرف ایک شہر کو نہیں بلکہ پورے خطے کے نازک توازن کو ہلا رہا ہے۔ روس نے زیلنسکی کے آبائی شہر کو نشانہ بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ اس جنگ میں ذاتی اور علامتی اہداف یکساں اہم ہیں۔ وہاں 3 بنیادی ڈھانچے تباہ ہوئے ہیں۔ پوری رات یوکرین کے آسمان ایئر رائڈر وارننگ سے لرزتے رہے۔ ایئر رائڈ وارننگ جب آئے تو ویسے ہی اب ان لوگوں کی جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے۔ یوکرین نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ اس کے ڈرونز نے روس کے بریانسک علاقے میں ایک بڑی تیل پائپ لائن اور پمپنگ سٹیشن کے اوپر وار کیا، جس سے ماسکو کے توانائی کے ڈھانچے کو دھچکا پہنچا ہے۔ روس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے 69 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں، مگر ہیلگو راڈ میں 3 شہریوں کی ہلاکت اور عمارتوں کی تباہی ظاہر کرتی ہے کہ جنگ اب روس کے گھروں تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ سیاسی محاذ پر بھی فضا مزید کشیدہ ہے۔ پیوٹن نے یہ اعلان کیا ہے کہ یوکرین میں مغربی افواج کی کوئی بھی تعیناتی جائز ہدف نہیں ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ماسکو کے حالیہ حملوں کو اس بات کا ثبوت قرار دیا ہے کہ پیوٹن امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے بلکہ طاقت کے زام میں آگے بڑھ رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرین کے 26 اتحادی جنگ بندی کے فوراً بعد فوجی تعینات کرنے کے معاہدے پر متفق ہو چکے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات ابھی تک راز میں۔ یہ جنگ جو فروری 2022 میں روسی حملے سے شروع ہوئی اب یوکرین کے تقریباً 20% علاقے کو نگل چکی ہے، جس میں جنوبی کریمیا بھی شامل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آگ سرحدوں کے اندر محدود رہے گی یا کسی بڑے تصادم میں بدل کر دنیا کو ایک اور عالمی بحران کی طرف دھکیل جائے گی؟ روس اور یوکرین جنگ کے بیچ جب دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی، ایسے میں ولادیمیر پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات نے عالمی منظرنامے پر ایک بھونچال پیدا کیا تھا، اور یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی تھی جب روس اپنے حملوں میں شدت لا چکا تھا، یوکرین کے بڑے شہروں پہ ڈرونز اور میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی اور مغربی ممالک کھل کے یوکرین کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ پیوٹن اور ٹرمپ کی گفتگو محض 2 رہنماؤں کی ملاقات نہیں تھی بلکہ طاقت کی اس نئی بساط کا حصہ تھی جو نہ صرف مشرقی یورپ بلکہ پورے عالمی نظام کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس ملاقات کے سنگین نتائج جو ہیں وہ اب دیکھنے کو ملے ہیں کہ ٹرمپ نے ہمیشہ سے یوکرین کے لیے امریکی حمایت کو محدود کرنے اور روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی پالیسی کا عندیہ دیا۔ اس کے بیانات میں بارہا یہ بات سننے کو ملی کہ امریکہ کو اس جنگ میں حد سے زیادہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ٹرمپ دوبارہ عالمی سیاست کے مرکز میں اپنی حیثیت کو اجاگر کر رہے تھے تو ان کے اور پیوٹن کے درمیان ہم آہنگی یوکرین کے لیے ایک بڑا دھچکا تو تھی، لیکن وہ دھچکا اس صورت میں دیکھنے کو ملے گا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر اس اتحاد میں سب سے طاقتور رکن یعنی امریکہ اپنے موقف میں لچک پیدا کرتا تو یہ پورے یورپ میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا جاتی۔ پیوٹن کے لیے یہ ملاقات ایک جیت کی علامت بھی تھی۔ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ان پر لگائی جانے والی پابندیاں اور مغرب کی تنہائی انہیں جھکانے میں ناکام رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ان کا اعتماد مزید بڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں نہ صرف کیو کی سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ زیلنسکی کے آبائی شہر تک کو نہ چھوڑا گیا۔ یہ حملے صرف عسکری حکمت عملی نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی ہے، جس کے ذریعے روس یہ باور کروا رہا ہے کہ وہ رکنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف مغربی اتحاد کے اندر بھی اس ملاقات کے بعد دراڑوں کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے اگرچہ اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے 26 اتحادی جنگ بندی کے فوراً بعد فوج تعینات کرنے پر راضی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس اتحاد کو عملی شکل دینے کے لیے پوری طرح ساتھ دے گا؟ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی روسی جارحیت پر سخت موقف اپنایا ہے، مگر ٹرمپ کے بیانات نے اس اتحاد کی یکجہتی پہ شکوک پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس جو ملاقات ہوئی ماضی قریب میں، اس کے سنگین نتائج صرف مشرقی یورپ تک کے محدود نہیں رہیں گے، یہ مشرق وسطیٰ میں بھی طاقت کے توازن کو متاثر کریں گے۔ ایران، ترکی، چائنا اور دیگر ممالک بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور روس کی نئی قربت کہاں تک جاتی ہے اور روس اور چائنا کی قربت کہاں تک آتی ہے۔ اگر ٹرمپ
اقتدار میں آنے کے بعد روس کے ساتھ براہ راست مفاہمت کی راہ اختیار کرتا ہے، اور اس معاملے کے اوپر بھی تو ایران کو مزید تقویت ملے گی اور چین کو بھی اپنی پالیسیز میں کھل کے روس کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ ملے گا۔ اس کے نتیجے میں مغربی بلاک اور مشرقی بلاک کے درمیان سرد جنگ کی وہ لکیر اور بھی گہری ہو جائے گی جو پہلے ہی یوکرین کی جنگ سے کھینچی جا چکی ہے۔ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ اس سے یوکرین کے عوام کے حوصلوں کو شدید دھچکا لگا، ایک ایسے وقت میں جب وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے گھروں، بچوں اور خاندانوں کو کھو رہے تھے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید ان کے سب سے بڑے حمایتی کے تھک جانے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، یا وہ اپنے مفاد کی خاطر پیوٹن کے قریب جا رہا ہے۔ یہ احساس یوکرین کے لیے اندرونی طور پہ ایک بحران بنا، کیونکہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ عوامی حوصلے کے اوپر منحصر ہوتی ہے، اور پیوٹن کے لیے ملاقات یہ پیغام دینے کا موقع بھی ہے کہ روس اب ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی اہم فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور ٹرمپ کی قربت اسے اس دعوے کو عملی شکل دینے کا موقع فراہم کر چکی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر یہ قربت کسی عملی معاہدے میں ڈھل گئی تو اس کے نتیجے میں یوکرین کا وجود خطرے میں پڑے گا، اور صرف یوکرین نہیں، یورپ کو یہ لگتا ہے کہ یورپ اور عالمی امن کے لیے خطرناک موڑ ہوگا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات نے جنگ کی سمت بدلنے کے جو اشارے دیے، اب وہ اشارے سبز ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اثرات آنے والے برسوں تک محسوس کیے جائیں گے، اور یوکرین کے کھنڈرات، کیو کے آسمان پہ اٹھتا ہوا دھواں اور ان لوگوں کے جنازے جو وہاں سے اٹھے، یہ محض سرحدی تنازع نہیں بلکہ پوری دنیا کے ضمیر کا امتحان بن چکی ہے۔ اگر طاقت کی سیاست میں انسانی جانوں کی قیمت کو فراموش کر دیا جائے تو آنے والی تاریخ اس مقام پہ یاد کی جائے کہ جہاں سے ایک نئی اور شاید زیادہ خوفناک عالمی کشمکش کا آغاز ہوا ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔